نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سورہ یوسف قرآن مجید کی بے حد مبارک سورہ ہے اور بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ اس سورہ کو احسن القصص من قرآن بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے اس سورہ کو قرآن مجید کا بہترین قصہ قرار دیا ہے، اور بے شک اس سورہ میں اللہ کی ذات مبارکہ نے وہ روحانی فیض رکھا ہے جس کی برکت سے اہل محبت بھی اپنی محبتوں کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اس سورہ میں بے شمار مرتبہ حضرت یوسف اور حضرت زلیخا کی محبت کا ذکر کیا گیا ہے، اور بے شک یہ دنیاوی اعتبار پر وہ واحد محبت ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ کی ذات نے خود کیا ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر بھی بیان کر چکے ہیں کہ اس سورہ کے روحانی فیض سے آپ اپنی جائز محبت اور جائز رشتہ کو کامیاب بنا سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سے حضرت زلیخا پر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کرم ہوا تھا۔ لیکن بات فقط وہی ہے کہ آپ کے معاملات دائرہ شریعت میں ہونے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم آپ کو سورہ یوسف کا وظیفہ کرنے کا مکمل طریقہ بھی بیان کریں گے تاکہ کوئی بھی اہل ایمان اس سورہ کے روحانی فیض سے محروم نہ رہ سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آن لائن استخارہ آن فون، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ عزیزان محترم، سورہ یوسف کا وظیفہ فار لو میرج آپ نے دور کا صلاۃ الحاجت نفل اور حسب تفیق صدقہ سے ہی شروع کرنا ہے۔ یہ نوافل آپ نے اپنی جائز حاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں اور صدقہ حسب استطاعت صاحب ضرورت کو ہی دینا ہے۔ نمبر 2، سورہ یوسف کا وظیفہ آپ نے خاص تنہائی میں کرنا ہے تاکہ آپ کی توجہ اپنے مقصد سے غافل نہ ہونے پائے۔ نمبر 3، اگر آپ کو بندش یا اثرات کی وجہ سے اچھے رشتے نہیں مل رہے یا آپ اچھے رشتے کی تلاش میں بڑھتی ہوئی عمر کا شکار ہیں تو اس وظیفہ کے ساتھ 2 عدد نقش سلیمانی لازمی تحریر کیے جائیں۔ یہ نقش مبارک نہ صرف جادو، بندش اور اثرات کی کاٹ کو ممکن کرتا ہے بلکہ لوگوں کو آپ کی طرف اٹریکٹ بھی کرتا ہے۔ ہم اس نقش مبارک کا PDF بما طریقہ سکرین پر شو کر رہے ہیں۔ آپ مزید معلومات کے لیے سعیدہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس مقام پر میں آپ کو ایک مزید نقطہ بیان کرتا چلوں کہ آؤٹ آف لمٹ ہونے کے بعد، یعنی کہ جسمانی کنڈیشن کے بعد، نقش سلیمانی واحد نوری عمل ہے جو کہ آپ کے پارٹنر کو آپ کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، اور ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دورہ حاضر میں 90% ریلیشن شپ آؤٹ آف لمٹ کنڈیشن یا اڈلٹ کنورسیشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ واحد نقطہ ہے جس کی وجہ سے قرآنی وظائف انسانی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ نمبر 4، سورہ یوسف کا وظیفہ فار لو میرج آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خاص خوشبو لگا کر ہی کرنا ہے۔ کوشش رہے دوران وظیفہ وہ خوشبو پاس رکھی جائے اور ہر بار ضرورت پر صرف وہی خوشبو استعمال میں لائی جائے۔ عزیزان محترم، اسی ترتیب کو فالو کرتے ہوئے ہی آپ نے یہ وظیفہ اختیار کرنا ہے۔ لیکن ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ وظیفہ کو بڑی جلد بازی میں کرتے ہیں یا پھر وظیفہ کی بنیادی ٹرم اینڈ کنڈیشن کو ہی فالو نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے یہ لوگ وظائف کی حقیقی ڈیوائن انرجی سے محروم رہتے ہیں۔ اب ہم ویڈیو کے دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو اس وظیفہ کا طریقہ دورانیہ اور تعداد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اوپر بیان کردہ ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نوافل ادا کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور سورہ یوسف پاس رکھ لینی ہے۔ جب آپ پرسکون اور ریلیکس ہو جائیں تب آپ نے سورہ یوسف کو دل سے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یہ تلاوت آپ نے آہستہ آہستہ، توجہ سے، یکسوئی سے اور اپنی جائز حاجت کو تصور کرتے ہوئے دل سے کرنی ہے۔ اگر آپ کسی خاص انسان کو پسند کرتے ہیں اور اسے شادی کرنا چاہتے ہیں تب آپ نے اس شخص کے نام کے نوافل پڑھنے کے بعد سورہ یوسف کا وظیفہ شروع کرنا ہے۔ جب آپ ایک بار سورہ یوسف کی تلاوت مکمل کر چکے ہیں تب آپ نے اللہ مالک کی بارگاہ میں ایک لمبا سعیدہ حاجت ادا کرنا ہے جس میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو اللہ کے حضور بڑے ادب اور عاجزی سے رکھنا ہے، اور اس ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ کم از کم 11 روز تک بلا ناغہ جاری رکھنا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ اس ترتیب کو فالو کرتے ہوئے سورہ یوسف کا وظیفہ کریں گے
تو نہ صرف آپ کو اچھے رشتے حاصل ہوں گے بلکہ وہ رشتے اللہ کی رحمت سے کامیاب بھی رہیں گے۔ مسئلہ ہی اکثر بہنوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ وظائف کو ترتیب کے ساتھ پرفارم نہیں کر پاتی۔ اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو رشتہ کی بندش کا توڑ یا محبوب کو واپس لانے کا عمل یعنی نقش حب سلیمانی کے بارے میں بتائیں گے، اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دورہ حاضر میں یہ نقش مبارک آپ کے لیے کیوں ضروری ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے اس معاشرتی نظام میں وظائف میں ناکامی کی 3 اہم ترین وجوہات ہوتی ہیں، جن کو اگنور کرتے ہوئے ہی اکثر لوگ وظائف کرتے رہتے ہیں لیکن اس بنیادی فیکٹ کو کاؤنٹ نہیں کرتے۔ ان میں اثرات یا نیگیٹیوٹی کا ہونا، حاجت کا جائز نہ ہونا یا معاملات کا حد سے زیادہ آؤٹ آف لمٹ ہونا دیکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے اکثر ہی لوگ وظائف تو کرتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اگر آپ بھی ایسے حالات کا شکار تھے جس میں معاملات آؤٹ آف لمٹ ہو چکے تھے یا آپ کو اثرات کا مسئلہ ہے، تب اس وظیفہ کے ساتھ نقش حب سلیمانی لازمی تحریر کیا جائے۔ یہ نقش مبارک نہ صرف اثرات نیگیٹیوٹی کی فوراً کاٹ کرتا ہے بلکہ آؤٹ آف لمٹ ہونے کے بعد بھی معاملات کو آپ کے کنٹرول میں کرتا ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نقش حب سلیمانی وظائف میں ناکامی کے تمام فیکٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ ہم آپ کی سہولت اور آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نقش مبارک کا PDF بما طریقہ سکرین پر شو کر رہے ہیں۔ آپ مزید معلومات کے لیے سعیدہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس علمی گفتگو میں ہم نے آپ کو سورہ یوسف کا وظیفہ فار لو میرج کا مکمل حوالہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے نوٹیفیکیشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ویڈیو کے آخری حصہ میں ہم آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ایسی بہنوں کے لیے ہے جو کہ محبت کی بندش، رشتہ کی بندش یا نصیب کی بندش کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ایسے الجھے ہوئے معاملات کا سامنا کر رہے ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں خاص بھی کریں گے اور آپ کے لیے بہترین روحانی علاج بھی تجویز فرمائیں گے۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔